یہ بھی داخل ہے۔ کوئی آدمی امامہ باندھنے کا عادی ہے تو امامہ پر ہے وہ مسح کر سکتا ہے اور مسح کا حکم باقی رہے گا جب تک وہ نہ نکالے۔ اسی طرح عورت دوپٹہ باندھی ہوئی، وضو کا وقت آ گیا، دوپٹہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی دوپٹے پہ مسح کر سکتے، حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ جب تک کہ وہ نہ کھولے دوپٹہ اس وقت مسح کا حکم باقی۔ ٹھنڈی کے دنوں میں جب سخت سردی ہو، باہر نکلنا دشوار ہو، تیز آندھی طوفان ہے، تو ایسے موقع پر جو ہے اذان جو کہی جاتی ہے اس اذان کے اندر بھی کچھ فرق ہو سکتا ہے۔ عموم جب اذان کیا آپ جب اشہد ان محمد رسول اللہ اس کے بعد حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح جب کہتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بات مروی ہے، بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے کہ ایک مرتبہ اس طرح ٹھنڈی بہت ہی بڑھ گئی، تیز بارش ہو گئی، تو بارش کے موقع پر انہوں نے اپنے مؤذن سے کہا کہ آج حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح نہ کہو، بلکہ اس کی جگہ یہ کہو صلو فی بیوتکم صلو فی بیوتکم۔ حی علی الصلاۃ کیا ہے؟ نماز کو آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف، یہ پکار۔ اس کی جگہ انہوں نے مؤذن سے کہا کہ کہو صلو فی بیوتکم، تو اپنے گھروں میں نماز ادا کرو، تم اپنے گھروں میں نماز ادا کرو۔ اور مؤذن نے جب کہا تو لوگ جو ہے ادھر ادھر سے آئے اور جمع ہو گئے، لوگ نماز پڑھتے۔ ارے شیخ یہ کیا ہے؟ نیا طریقہ میں ایجاد کر دیا، یہ کہاں سے آ گئے؟ مسجد میں جماعت ہونی چاہیے اور آپ نے اعلان کروا دیا مؤذن کے ذریعے سے گھروں میں نماز پڑھو۔ تو آپ نے جواب دیا، آپ نے ارشاد فرمایا قد فعلہ من هو خیر منی، یہ میں نے اعلان نہیں کروایا، اس کا اعلان کروایا ہے اس شخصیت نے جو مجھ سے کہیں زیادہ بہتر، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کی جب حالت تھی، جب زوردار بارش تھی، شدت کی ٹھنڈی تھی، تو آپ نے اپنے مؤذن سے بلال سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی جگہ صلو فی بیوتکم اپنے اعلان کروایا، اور وہی سنت کو میں نے دہرایا۔ یہ بھی سنت ہے کہ کبھی کبھار اس طرح کا موقع ہو تو مسجد میں جماعت نہ ہو، امام اعلان کروا سکتا ہے کہ مؤذن کے ذریعے سے اپنے گھروں میں نماز ادا کرو۔ اور اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر سے بھی روایت ہے کہ سفر کی حالت میں جب ایک جگہ انہوں نے قیام کیا تو زوردار بارش ہوئی، تو آپ نے مؤذن کے ذریعے سے اعلان کروایا، جب اذان دلوائی تو اس میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی جگہ صلو فی رحالکم صلو فی رحالکم، اپنے اپنے خیموں ہی میں نمازوں کا ادا کر لو، نماز کو ادا کر لو، جماعت کے لیے یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ تو آپ نے یہ اعلان کیا۔ تو اس طرح شریعت کی رخصت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رخصت دی ہے۔ اور کبھی کبھار موسلادھار بارش ہو رہی ہے یا سخت سردی بڑھ گئی ہے، باہر نکلنا دشوار ہے، اندھیری رات، ٹھنڈی رات، اور اس پر کڑاکے کی سردی، کبھی کبھار اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کسی مقام پر، تو ایسے مقام پر نمازوں کا جمع کرنا بھی سنت سے ثابت ہے۔ یہ نمازیں جمع ہوئی کیسے؟ ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء، یہ دونوں پیئرس، ظہر کی نماز اس کے ساتھ عصر، مغرب کی نماز اس کے ساتھ عشاء، چاہے جمع تقدیم ہو چاہے جمع تاخیر۔ جمع تقدیم کا مطلب مغرب میں آپ عشاء پڑھیں، ظہر میں آپ عصر پڑھ لیں، لیکن یہ نماز پوری پڑھی جائے، عصر نہیں ہوگی، صرف جمع۔ اسی طرح جمع تاخیر یعنی عشاء کے وقت میں آپ مغرب پڑھیں، عصر کے وقت میں آپ ظہر پڑھیں، لیکن فجر کو فجر کے وقت میں، فجر میں جمع نہیں۔ آپ کہتے ہیں آپ میں فجر کو جو ہے ظہر کے ساتھ ملا کے پڑھ لیں،
یہ آپ کی شریعت. اسی طرح اثر کو مغرب سے نہیں ملا سکتے. مغرب کی جوڑی ہے، پیر ہے عشاء کے ساتھ. ظہر پیر ہے، جوڑ ہے کس کے ساتھ؟ اثر کے ساتھ. یہ دونوں جوڑ ہیں اور یہ دونوں جوڑ ہیں. اسی وجہ سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی عورت فجر سے پہلے اگر طہارت میں آ جاتی ہے، حیض سے پاک ہو جاتی ہے، نفاس سے پاک ہو جاتی ہے، تو آپ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا چونکہ مغرب کا وقت بھی عشاء کے ساتھ ملا ہوا ہے، یا عشاء مغرب کے ساتھ ملی ہوئی ہے عشاء کا وقت، تو اس اعتبار سے انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر کوئی عورت رات میں یا فجر سے پہلے پاک ہو جاتی ہے تو وہ اپنی نماز مغرب بھی ادا کرے اور عشاء بھی ادا کرے، کیونکہ عشاء کا وقت جو باقی ہے، یہ اور بات ہے کہ جو ہے صحیح روایت کے اعتبار سے عشاء کا وقت آدھی رات تک ہے، لیکن بعض روایات میں فجر کے اذان سے پہلے تک بھی بعض روایات اس میں ضعف ہے. لیکن عبد الرحمن بن عوف نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ ظہر اور عصر کے درمیان، ظہر عصر کا وقت یعنی عصر سے پہلے کوئی عورت اگر پاک ہو جا رہی ہے تو اب وہ ظہر بھی ادا کرے اور عصر بھی ادا کرے، اس لیے کہ ظہر کا وقت عصر سے مل جاتا ہے. اسی اعتبار سے جمع کرنے کا بھی حکم دیا گیا. اور یہ بارش کے وقت میں جب شدید بارش ہو تو امت پر رحمت کا یہ حکم جاری کرتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور صحابہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے جمع کرنے کا حکم دیا. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور اسی طرح فقہی جو اعتبار سے جو اسکولس ہیں اس میں امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد ہیں، انہوں نے جمع کرنے کی اجازت دی. اور مصنف عبدالرزاق میں عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے دور میں اس طرح کا جب مسئلہ آیا، اس طرح کی جب بارش ہوئی، آپ نے ظہر و عصر کے ساتھ آپ نے جمع فرمایا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اس جمع کرنے کا جب آپ نے جمع کرنے کا حکم دیا تو ان سے پوچھا گیا کہ جمع کرنے کی حکمت کیا ہے، کہ اس کے وقت سے ہٹا کر ہم پڑھ رہے ہیں یا قضا کر کے ہم پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت دی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ یحرج امتہ، کہ آپ یہ چاہ رہے تھے کہ آپ کی امت کو تکلیف نہ ہو، امت کو مشقت میں نہ ڈالیں. امت پر یہ رحمت کا حکم ہے. اور یہ جمع کرنے کا جو حکم ہے یہ مسجد سے تعلق ہے. آپ مسجد نہیں آ رہے، گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اب جمع کر کے جب میں مغرب کی شخص ملا کے پڑھ لیا، اصل کو نہیں میں ظہر میں ملا کے پڑھ لیا. مسجد میں یہ جو حکم جو ہوگا بارش کی صورت میں یا سخت سردی کی صورت میں، یہ مسجد کا امام ہوگا جو حکم دے گا. اور مسجد کے اندر جماعت جو قائم ہوگی اس میں جمع کا حکم ہوگا. آپ انفرادی طور پر نہیں ادا کر رہے ہیں اپنے مسجد میں، اپنے گھر میں یا آفس میں، تو وہاں پر یہ نمازیں اپنے وقت پر پڑھی جائیں گی، وہاں پر جماعت نہیں ہوگی. اور جب جمع کرنے کا جب حکم ہوگا، امام جب جمع کرنے کا حکم دے تو اذان یہ مثال کے طور پر ظہر کے وقت میں اثر ادا کی جائے یا مغرب کے وقت میں عشاء ادا کی جائے. اب اذان جو ہوگی صرف ظہر کی ہوگی یا مغرب کی ہوگی، ظہر پڑھی جائے، پھر اس کے بعد اقامت اثر کی جائے اور پھر اثر پڑھی جائے. اثر کے لیے پھر سے اذان دینے کا حکم نہیں، یہ ایک اذان ہوگی لیکن دو نمازیں جب پڑھی جا رہی ہے تو دو اقامت. جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے میں نماز پڑھائی، مزدلفہ میں نماز پڑھائی، آپ نے جمع کی، اذان ایک تھی اور ہر نماز کے لیے آپ نے اقامت دلوائی. تو اسی طرح یہاں پر بھی ہوگا کہ جمع جب کرنے کا حکم ہوگا تو اذان ایک ہوگی اور اقامت ہر نماز کی الگ الگ ہوگی. اسی طرح ان بارش کے ایام میں یا سردیوں کے ایام میں اگر بارش نہیں ہو رہی ہے تو محمد رسول اللہ کی سنت سے صلاۃ الاستسقاء ثابت ہے. بارش کے لیے نماز، استسقاء کا مطلب ہے کہ پانی طلب کرنا، اللہ سے پانی طلب کرنا. یہ دو صورتوں میں، ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کے لیے نماز قائم کی جائے،
نماز کے جمع کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ موقعوں پر آپ نے اس طرح کیا کہ لوگوں کو جمع کیا, آپ نے خطبہ دیا اور خطبے کے دوران آپ جو ہے خطبے کے اختتام پر آپ خطبے کی طرف اپنے چہرہ کیا اور اپنے چادر کو آپ نے بدل دیا. چادر کا بدلنا کا مطلب کیا ہے کہ لیفٹ کو رائٹ پر, رائٹ کو لیفٹ پر کیا جائے. بعض لوگ جا کر اپنے کوٹ بدل دیتے ہیں یا اپنا توپ بدل دیتے ہیں, اپنا شرٹ بدل دیتے ہیں, یہ ثابت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر بدلنا ثابت ہے. اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ کوئی شماغ ہے, اس طرح کا کوئی کپڑا ہے اوپر ڈالا ہوا ہے, تو یہ الٹا کر کے رائٹ کو لیفٹ, لیفٹ کو رائٹ کر کے. لیکن کپڑوں کا بدل لینا, شرٹ کا بدل دینا, اس طرح کے شرٹ پیر پہنے ہوئے یہ بدل کے پہن دینا, یہ رسول اللہ سے ثابت نہیں, یہ سنت نہیں. اور یہ بدلنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ طلب کرنا کہ یا اللہ جس طرح یہ میں نے یہ حالت بدلی ہے اسی طرح تو بھی ہماری حالتوں کو بدل دے. یہ جو پانی جو رکا ہوا ہے اس کی جگہ پانی کو برسا دے, جو قحط کی جو حالت ہے اس حالت کو تو بدل دے خوشحالی میں یا پانی کی فراوانی میں, تو اس حالت کو بدل دے. اور اس کے بعد پھر 2 رکعت جس طرح عید کی نماز ادا کی جاتی ہے اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت آپ نے ادا کرنا. اس طرح استسقا ابھی قریب میں پڑھی گئی 2 ہفتے پہلے یہاں پر جن لوگوں نے پڑھی ہوگی کوئی اطلاع ہوگی, تو اس کے بعد اللہ بارش میں شروع ہوئی. اور کبھی کبھار آپ نے نماز کے جمع نہیں کیا بلکہ جب آپ سے کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے, بارشیں نہیں ہوئی ہیں, فصل نہیں ہوئی, اس مرتبہ پانی کی ضرورت ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, خطبے ہی کی حالت میں جمعے کے دن آپ نے خطبے ہی میں آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اور ہاتھ اتنے آپ نے مدد کیے کہ بغلوں کی سفیدی تک صحابہ کو نظر آنے لگی. تو یہ بھی استسقا, لیکن اس میں نماز نہیں, اس میں صرف دعا. اور جمعے خطبے کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر کسی دعا کے لیے اپنے ہاتھ نہیں اٹھائی سوائے بارش کی دعا کی. بارش کی دعا آپ نے ہاتھ اٹھا کر منبر پر آپ نے دعا فرمائی, اور آپ نے جب دعا کی تو جیسے ہی نماز کا اختتام ہوا صحابہ نکلنے لگی مسجد سے, بادل امڑ آئے اور بارش شروع ہو گئی. اور ایک روایت میں یہ بات آتی ہے کہ ایک جمعے میں ایک صحابی داخل ہوتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانور مر گئے, ہمارے کھیت اجڑ گئے اور ہم پیاسے ہو گئے, بچے بلک رہے ہیں اور ہم سب پریشان ہیں, یا رسول اللہ بارش کے لیے دعا کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نماز ختم ہوئی, ابھی صحابہ نکل رہے ہیں, بارش شروع. ابھی بارش جو شروع ہوئی مسلسل برستی رہی اگلی جمعے تک. اگلی جمعے رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں, پھر وہی صحابی داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جانور مرنے لگے, ہمارے کھیت تباہ ہو گئے اور ہم سب کے پریشان ہو گئے, یا رسول اللہ بارش کو تھمنے کی آپ دعا, بارش رک جائے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا اللہ بارش کو رکا دی, تو رک گئی ہمیشہ کی رک گئی, کیا ہو تباہی. تو آپ نے فرمایا اللہم حوالینا لا علینا, آپ نے اس طرح انگلی سے اشارہ کیا اس طرح کا لکھتا ہے اللہم حوالینا, اے اللہ ہمارے اطراف میں کر دے اس بارش کو, لا علینا ہم پر نہ کر سکتے, ہمارے اطراف میں, تاکہ پہاڑوں پر, وادیوں میں, کھیتوں میں, ندیوں میں اس طرح سے پانی جائے. لیکن پانی برسے, پانی کی ضرورت ہے انسان کو. تو صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اشارہ کیا اپنی انگلی سے, جس طرح دائرہ کیا, مدینے کے اطراف میں بارش ہو جائے, آپ نے دعا فرمائی. جب ہم باہر نکلے تو دیکھا کہ بادل چھٹ گئے اور مدینے کے اطراف سے, مدینے کے درمیان سے بادل کنارے کنارے ہو گئے. اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کو دائرے کی شکل میں گھمائی تھی, ہم نے آسمان سے جب نظر اٹھایا تو دیکھا کہ بادل دائرے کی شکل میں ہو گئے. مدینے کے اطراف میں جو ہے دائرے کی شکل میں پانی برسنا بچے کے مدینے میں, رسول اللہ کی دعا کی برکت. تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے نماز کے ساتھ ہمیں دعا کی ساتھ استسقا ہے, اور نماز کے بغیر بھی آپ نے جمعے کے خطبے میں آپ نے دعا فرمائی. جمعے کے دن اگر بارش کثرت سے ہو رہی ہے تو
کہ جمعہ چھوڑا جا سکتا ہے، چھوڑا جا سکتا جی۔ عبداللہ بن عباس کی حدیث میں نے آپ کو سنائی بخاری مسلم کے اندر، جس میں آپ نے صلو فی بیوتکم کا اعلان بھی کروایا، اپنے گھروں میں نماز ادا کرو۔ یہ اعلان بھی تھا، یہ جمعے کا تھا، جمعے کے دن۔ اور جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ